الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 74 اور 75. یہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہیں جن میں جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، جو میجیشین تھے جن سے مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون نے ان سے کہا تھا کہ اب ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے. میرے پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے موسیٰ کی بات مانی؟ تمہارا ایک ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، ایک پاؤں کاٹ ڈالیں گے اور تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی جو ان آیتوں کے اندر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لے، اب ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو آدمی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے جائے گا. مجرم مطلب کرمنل. کرمنل کون ہوتا ہے؟ اب جیسے ہم جس دیش میں ہیں، انڈیا کا قانون ہے چوری نہیں کرنا ہے، مرڈر نہیں کرنا. تو آپ نے اگر یہ قانون توڑا تو آپ کیا ہو گئے؟ مجرم ہو گئے، کرمنل ہو گئے. تو یہاں آپ کو سزا ملے گی، جیل دی جائے گی. یہ پوری دنیا جس اللہ کی ہے اس نے قانون بنایا ہے. کچھ نماز پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کی بات ماننا. تو اگر اس کے خلاف کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مجرم ہو جائیں گے، کرمنل ہو جائیں گے. یعنی اللہ کی بات نہیں مانے اور اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ مجرم بن کے اللہ کے پاس جائیں گے، کرمنل بن کے. تو وہاں کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ. اگر اس حال میں چلے گئے کہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے تو پھر جہنم کی آگ ہے. ایک جیل. اب دنیا میں بھی ایک جیل ہے نا. دنیا میں جو جیل ہے اس میں آپ کو کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، سونے کے لیے جگہ بھی ملے گی، اور آپ چاہیں تو دن بھر سوتے رہیے، کوئی دقت نہیں. تھوڑا محنت بھی کراتے ہیں کہیں. لیکن وہ جو جیل ہے اللہ کی، دوزخ جس کو کہتے ہیں، جہنم، اس میں کیا ہے؟ آگ ہے. آگ. اس میں سو نہیں سکتے. لا يموت فیہا ولا یحیا. زندگی کیسی رہے گی؟ نہ اس میں جئیں گے نہ مریں گے، نہ مریں گے نہ جئیں گے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ایسا لگے گا جیسے موت آ رہی ہے، چونکہ جل رہا ہے نا. تو
تو ایسا لگے گا کہ موت آ رہی ہے لیکن موت نہیں آئے گی. تو نہ زندگی رہے گی نہ موت رہے گی، دونوں کے بیچ کی حالت رہے گی ہمیشہ. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں جائے گا، یعنی اللہ کو مانتا ہوگا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کی باتیں مان کر کے وہ زندگی گزارا ہوگا، نیک کام کر کے جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے جنت کے اونچے اونچے محل ہیں، جنت کے اونچے اونچے محل ہیں. جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، کبھی ختم نہیں ہوتی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہوگا، اس آدمی کا بدلہ ہوگا جو اپنے آپ کو برائیوں سے پاک صاف کر کے اللہ کے پاس جائے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، نیک بن کر کے اگر گئے تو جنت کے اونچے اونچے محل سونے کے چاندی کے، اور برے بن کے گئے تو دوزخ کی آگ ہے، جہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا. موت پکاریں گے بھی تو موت پوچھیں گے لیکن موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوزخ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.